اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نعت رسا جاویدانی کی۔ لیتے ہیں پہلا شعر ہے اس کا: بنی نو انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ پہلے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم معنی بتاتے ہیں۔ بنی نوع انسان کے معنی ہیں اولاد آدم، نسل انسانی۔ دوسرا لفظ ہے اس میں غمخوار کے معنی ہیں غم اٹھانے والا۔ تیسرا ہے تخلیق عالم کا مطلب ہے عالم کا وجود میں آنا۔ اس کے بعد ہے شاہکار کے معنی ہیں ایسا کام، ایسا فنکار جو کوئی عظیم کارنامہ انجام دے۔ عظیم کارنامہ انجام دینے والے کو شاہکار کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا۔ شاعر رسا جاویدانی اس نعت کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا غمخوار آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے لیے، نسل انسانی کے لیے غمخوار بن کر آئے، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو انہی کے لیے تخلیق کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر یہ دنیا بنائی۔ تو تشریح پر آتے ہیں دوبارہ۔ تشریح: رسا جاویدانی اس نعت کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کے لیے غمخوار بن کر آئے، پوری دنیا کا دکھ درد کو مٹانے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آپ ہی کے لیے تخلیق کیا ہوا ہے۔ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، وجود میں لایا ہے۔ آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے: وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ یہ رہا شعر: وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں سرتاج کے معنی ہیں سردار۔ خوش اندام کے معنی ہیں حسین و جمیل بدن والا۔ خوش اتوار کے معنی ہیں شائستہ، با سلیقہ، با ادب۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر رسا جاویدانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں
तमाम नबियों के सरदार बनकर आए। शायर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तमाम नबियों के सरदार बनकर आए। उनके आदात व अतवार, चाल डाल, तौर तरीके नहायत ही उम्दा थे। वो तमाम नबियों के सरदार थे। अब आते हैं तीसरे शेर पर। तीसरा शेर है इसमें, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जस्तजू थी। पहले मुश्किल अल्फाज। आरज़ू होता है तमन्ना, निगाह होती है नज़रें, जस्तजू होता है तजस्सुस, खोज, तलाश। तशरीह पर आते हैं। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे आने की हर एक को तमन्ना थी, आरज़ू थी। जो भी मखलूक इस दुनिया पर मौजूद हैं, सबों को तमन्ना थी, आरज़ू थी कि आप इस दुनिया पर तशरीफ़ ले आए। जिन्नो इंस चरिंदो परंद, तमाम जो कोई भी मखलूक इस दुनिया पर मौजूद, सबों को आरज़ू थी, तमन्ना थी कि आप इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। तमामों की नज़रें आपको खोज रही थी, आपको तलाश रही थी। अब आते हैं चौथे शेर पर। चौथा शेर है, तू ए अब्रे रहमत, जो दुनिया में आया, शरफ आदम व आदमियत ने पाया। रसा जावेदानी फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तू जो इस दुनिया में आया, अब्र रहमत बनकर आया। अब्र रहमत क्या होता है? अब्र रहमत वो बादल होते हैं जो रहमत बनकर आते। शरफ के माने हैं बुलंदी, उरूज। आदम व आदमियत के माने हैं इंसान व इंसानियत। दोबारा फिर बताते हैं। अब्र रहमत, रहमत के बादल। अब्र रहमत, रहमत के बादल। शरफ होता है उरूज, बुलंदी। आदम व आदमियत होता है इंसान व इंसानियत। तशरीह पर आते हैं। शायर अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, आप इस दुनिया में रहमत का साया बनकर आए। आप के आने से पहले ये दुनिया रेगिस्तान थी, जली हुई थी, बंजर थी, न कोई कानून था, जुल्म ज़्यादती थी, हर तरफ इंसाफ के खिलाफ हो रहा था। आप रहमत बनकर इस दुनिया में आए। इंसान और इंसानियत को आपसे इज्जत मिली, आपने ही इंसान और इंसानियत को इज्जत दी। अब आते हैं पांचवें शेर पर। पांचवें शेर है, तू वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, तू वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। सर्वे कामत, सर्व
ایک درخت کا نام ہے جس کا اتنا جو کافی رقبے پر سایہ کرتی ہے. تو یہاں پر شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو قامت سے تشبیہ دی ہے کہ آپ سرو قامت کی طرح پوری دنیا پر آپ نے سایہ کیا. حالانکہ آپ کا سایہ کبھی زمین پر پڑا نہیں. آپ کے ساتھ ساتھ اوپر بادل ہوتے تھے تو سایہ کبھی زمین پر پڑا نہیں. لیکن آپ اس سرو کی مانند ہے. سرو پیڑ کی خوبصورت پیڑ کی مانند ہے جس کا سایہ ایک بڑے اراضی پر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر سایہ کیے ہوئے، حالانکہ ان کا سایہ کبھی زمین پر پڑا نہیں، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ جائے، تو پوری دنیا پر رحمت کا سایہ بن کر آیا. اب آتے ہیں چھٹے شعر پر. چھٹا شعر ہے: قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر. اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان میں پھونک ہوتا ہے پھوکیت، پھونک ہوتا ہے پھوکیت یعنی برتری، ترجیح. عرش بری بڑا تخت، آسماں عرش بری. اچھا، تو تشریح پر آتے ہیں. شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب سے آپ کے مبارک قدم روئے زمین پر پڑے، تب سے زمین کی قدر قیمت آسمان سے بھی زیادہ ہو گئی. یعنی زمین کو فوقیت حاصل ہو گئی آسمان پر. تو اب 7ویں شعر پر آتے ہیں. 7واں شعر ہے: پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا. اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں پیام آشتی. پیام آشتی ہوتا ہے امن و انصاف کا پیغام، امن آشتی کا پیغام. جاگزیں ہوتا ہے جو دل میں گھر کرے، جو دل میں گھر کرے اسے جاگزیں کہتے ہیں، جاگزیں دل. اب آتے ہیں تشریح پر. فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ اس دنیا پر قرآن پاک ساتھ لے آئے جس میں پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے، اور آپ کی انمول باتیں یعنی حدیث پاک، آپ کی انمول باتیں عام لوگوں کے دل و روح کو منور کر دینے والے ہیں. دوبارہ آتے ہیں تشریح پر. فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے ساتھ قرآن پاک جو لے کر آئے اس میں امن آشتی کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، اور آپ کی انمول باتیں یعنی حدیث پاک عام لوگوں کے لیے کے روح کو، دل و روح کو منور کر دینے والے. یہ تھا آج کا ویڈیو.
امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔